الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احباب معزز سامعین محترم اسٹیج پہ جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان آپ نے جس ذوق اور شوق سے اور جس محبت اور عشق سے اور جس جذبے سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے میرا دل ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں وآخر دعوانا الحمدللہ کہ بس ہمارے قائد نے جو ہمیں سبق پڑھایا الحمدللہ وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ موسم کی سختیاں ہوں کہ وہ انتظامیہ کی سختیاں ہوں وہ ملکی دفاع میں یا کہیں بھی مصروف لوگوں کی سختیاں ہوں لیکن ہم ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام پر اپنی جانیں رکھی ہیں اپنی گردنیں رکھی ہیں کائنات کی کوئی چیز کائنات کا کوئی موسم کی خرابی ہمیں آپ سے وفا کرنے کے سے روک نہیں سکتی یہ بات تو اسی طرح ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ فتح کر لیا تو آپ نے اپنا گھوڑا افریقہ کے آگے سمندر آ گیا زمین ختم ہو گئی تو اپنا گھوڑا ڈالا اور گھوڑے کی گردن تک جب پانی آیا تو آپ نے اس کی گردن باگے کھینچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہا کہ مولا تو گواہ رہنا کہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد تو آج ہم کہتے ہیں مولا تو گواہ رہنا کہ حد نگاہ ختم ہو گئی ہے عاشقوں کا جذبہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور حضور کی محبت کے وہ جام جو ہمارے قائد نے ہمیں پلائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا نشہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں کرنا یہ وہ نشہ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا اگر یہ نشہ مرنے کے بعد چلا جاتا تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد اور آج تک یہ نشہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے یہ باتیں آگے کیوں جاتی جا رہی ہیں جو پوزیشنیں تیسرے نمبر پر تھی وہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی جا رہی ہیں سوال ہے یہ ہمارا
کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی محبت کا جام جو ایک مرتبہ اخلاص سے پلا دے یا پی لے پھر وہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا. اور ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ یہ نشہ اترنا نہیں ہے بلکہ ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ. یہی حضور کی محبت جو ہمارے دلوں میں, اسی محبت کو ہم نے سینوں میں رکھ کر تو قبر میں جواب دینا ہے, کل حشر میں حضور کے ساتھ چلنا ہے, اور اسی محبت کو سینوں میں جگمگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. اور کل ایک بات بڑی واضح ہوئی, وہ بات بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار ہے. وہ اس طرح کہ ہمارے کچھ کارکنان روڈ پر کھڑے ہو کر ایک تلوار اٹھا کر کہیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا فاقتلوہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, لبیک لبیک یا رسول اللہ. تو کہا جاتا ہے جی یہ بڑے شدت پسند ہیں, یہ بڑے ہی سخت مزاج ہیں جناب, یہ ان کا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, یہ جناب فلانی جماعت سے بھی آگے نکل جائیں گے. میرا سوال ہے کہ کل جو بندوقیں اٹھا کر ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے, کیا ہم ان سے بھی زیادہ شدت پسند ہیں؟ جو کل بندوقیں اٹھا کر ایک دوسرے کی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے تھے, ان سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بلکہ وہ پرامن جماعت ہیں, ملک کی حکمران جماعت ہیں, اور ہم کسی چوک میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ, تو ہم پر دہشت گردی کا جرم لگتا ہے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, سرے بازار کریں گے, اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے کہ من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. ہمارے بابا جی ہمیں پہلے بھی بتا کر گئے کہ پہلے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں, لیکن بابا جی نے فیض آباد کے پل کے اوپر کا بیٹھ کر کہا تھا کہ ہاں اسی ٹھیکیدار ہیں, جو کرنا جے کرو. ہاں تے ہن گل اتنے تک آ گئی جے ایک ووٹ پیچھے گنا نکل سکتی ہے نا, تے حضور دی عزت پیچھے سارا کچھ نکل سکتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. اگر حضور دی عزت دا مسئلہ بن جائے تو ساڑھے کارکنان اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے روڑ دیں جا جانا. لہذا اسی ایک دفعہ پھر پیغام دیں دیں کہ اپنی آنکھاں کھولو, حضور دی عزت دے مسئلے نو سمجھو کہ کتنا نازک ہے کہ جڑا مسلمانہ دے ایمان دا مسئلہ ہوئے اتھے مسلمان کوئی جذبے نہ لارا لاوے تو تسی کہندے ہو جی یہ بڑی سخت ہے. اور استادہ نو کسی نے پوچھا سی بھئی اتنے سخت رویے نہ اقوام عالم میں چل لگو گے, تو آج اسی سانو لوگ کہندے ہیں کہ آپ اتنے جذباتی کارکنان رکھتے ہوئے, اتنے جناب پرجوش کارکنان رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں چل لیں گے. میں نے کہا جی بالکل چل لیں گے. یہ کون سے پرجوش ہے جو حضور کے نام کا نعرہ بلند کریں, یہ جوش ہے, اور جو ایک ووٹ کے لیے گنے نکال کر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کریں سرعام اور کیمروں کی آنکھوں کے سامنے, وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ جناب ڈاکو نہیں ہے, وہ چور نہیں ہے, وہ ظالم نہیں ہے. اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ختم نبوت کے نعرے کے بلند کرنے کے اوپر یہ ظلم سہنا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ سینے صرف ہار پہنانے کے لیے نہیں رکھے, حضور کی محبت پر قربان کرنے کے لیے رکھے. اور یہ سینے صرف ہار پہننے کے لیے نہیں ہے, یہ چہرے صرف پھول برسوانے کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی ختم نبوت, ناموس رسالت, حضور کی محبت کے جام پیتے ہوئے انشاءاللہ اس پر ہر موقع پر پیرا دیں گے. اور یہ پیرا وہ پیرا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو پھر مالک نوازتے کیا ہے, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضور کی محبت میں کوئی آگے بڑھ کر بات کر دے. ایک موقع پر مدینہ پاک کی طرف کوئی لشکر آیا, آواز آئی تو صحابہ کرام چلے, حضور بھی چلے. حضرت قتادہ جو مسلمانوں کے پہلے گھڑ سوار ہے, حضور کی محبت میں اگر کوئی جوش سے آگے بڑھے تو اسے انعام ملا کرتا ہے. لیکن افسوس کہ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا, اس ملک میں اگر کوئی حضور کی محبت میں جوش مارے تو اس کے اوپر پرچہ کرتا ہے. انشاءاللہ یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے, حضور کے دین کو تخت پر
پر لا کر یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں اگر کوئی چیز جوش مارے تو اسے دعائیں ملتی ہیں، اسے انعام و کرام ملتا ہے۔ حضرت قتادہ گھوڑے کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، میرے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں اور گھوڑے کی باگیں پیچھے کھینچ رہے ہیں، لیکن گھوڑا حضور کی محبت میں آگے جانے کو تیار ہے۔ گھوڑے کی باگیں کھینچی، گھوڑا آگے جانے کو تیار ہے۔ اتنے میں گھوڑے کے سینے میں آواز پیدا ہوئی زور لگانے کی، تو میرے آقا و مولا نے حضرت قتادہ کی طرف دیکھ کر فرمایا قتادہ آگے بڑھو، اللہ کی فتح تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی لبیک کا کارکن جب آگے حضور کی محبت میں بڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے قائد کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے رب کی نصرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آپ حضور کی محبت میں حضور کی ختم نبوت کے پر پیرا دینے کے لیے تیار ہے نا؟ آپ کو جب بھی آواز آئے، وہ کوئی دن ہو کوئی وقت ہو، کیونکہ عشق ویسے بھی قید زمان و مکان اور مقام سے یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے قائد کبھی بھی مال روڈ کے اوپر کسی بغیر کارکن کے چیئر پر پہلے نہ بیٹھے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے عشق جب بلاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تعداد ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میدان میں کون آتا ہے ہم اس کو آگے کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو بلایا جائے یا آپ کی کانوں میں آواز پڑ جائے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آج میدان لگ گیا ہے، آپ نے سب سے پہلے قدم بڑھاتے ہوئے آگے تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر تیرا ایک اشارہ۔ ہم سارے حضور کے جانے سارے ہیں، ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی بتایا ہے کہ بس حضور کی ختم نبوت کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اشارے سے بات آگے چلی گئی، اشارے سے بات آگے چلی گئی، اب تو عمل پر آ گئی۔ کیا بات ہے، دور میں اشارے ہوا کرتے تھے، اب عملاً کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت راسخ فرمائے، ہمیں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ صحیح اپنی جان مال تن من دھن کے ساتھ حضور کی محبت پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آج حقیقتاً کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں اور بالکل تھکاوٹ سے چور چور کافی ساری الیکشن کمپین اور لمبے سفر کر کے آئے ہوں، لیکن حاجی صاحب کی محبت ہمیں کھینچ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی بابا جی کی چند باتیں کرنی ہے، بابا جی کا ختم چیلم ہے۔ میں نے کہا بابا جی وہ تربیت کر گئے ہیں، آپ بابا جی کے صرف نام رکھیں، لوگ آئیں گے اور لبیک کے نعرے لگا کر بھی واپس چلے جائیں گے تو سینہ بڑا کر کے جائیں گے کہ ہم اس بابے کی محفل میں گئے تھے، اس بابے کی یاد کی محفل میں گئے تھے جس بابے نے ہمیشہ حضور کے ساتھ وفا کی۔